أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. وقال أيضا: من صلى عليك غفر الله ذنوبه وألحقه بي حيثما كنت في الجنة. پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مومنین کے سال ثواب کو اس مجلس کے ذریعے جن کو اس سال ثواب کا ارادہ کیا گیا ہے، پروردگار اس مجلس کے ثواب کو ان مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. ایک مرتبہ ان مومنین کے اور تمام مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتی ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، سورہ فاتحہ کی بھی التماس ہے. خانوادہ حاجی سید نذیر عباس جاجوی، شہید سجاد مہدی، حسن نواب، زمرد بیگم، توقیر رضوی، محسن حسین، آقا وزیر عباس، سید مظہر عباس، آقا بلال عباس، اور اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ مل کے تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. ایک صلوات اور جناب سیدہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے صلوات
عزیزان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ عشرہ مجالس کہ جو اجر رسالت کی ادائیگی اور وہ فریضہ جو پروردگار عالم نے ہم سب کے اوپر واجب قرار دیا، تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا، اس کا ایک مصداق ہے، اس کو ادا کرنے کی ایک صورت ہے کہ جو ہر مسلمان جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند سمجھتا ہے، جو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، جو رسول سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اجر رسالت کو ادا کرے۔ اور اجر رسالت کو ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوا جائے، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہوا جائے۔ یہی انداز ہے کہ جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت، جناب سیدہ کا مقام، جناب سیدہ کا درجہ یقیناً سب جانتے ہیں، لیکن مزید جاننے کی ضرورت ہے، تکرار کی ضرورت ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب اس کے اوپر ارد گرد کی گرد و غبار اس کے دل کے اوپر، اس کی روح کے اوپر پڑتی ہے، تو جس طرح ہمارا لباس اگر سفید ہو تو سیاہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح بھی کثیف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو روح کو بھی دھونے کی ضرورت ہے، اس روح کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مجالس ہیں کہ جو انسان کی روح کے اوپر وہ جو گرد و غبار چڑھ جاتی ہے اس کو چھاڑ دیتی ہیں۔ ایک صلوات علی محمد۔ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے، جناب سیدہ کا مقام، اس بی بی کی معرفت، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کی محبت کو آپ پر، مجھ پر، قیامت تک آنے والے ہر انسان پر لازم قرار دیا۔ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ یہ جو پروردگار عالم نے مودت اہل بیت یا مودت قربہ کی بات کی ہے، کوئی ایک فرد بھی مسلمان کا ایسا نہیں ہو سکتا جو اس بات کا انکار کرے کہ قربہ سے مراد جناب سیدہ نہیں ہے۔ یعنی جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے قربہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر لغت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قربہ کے اندر جو اہل لغت نے ایک جملہ اضافہ کیا ہے، کون سے رشتہ دار، قرابت دار، کن رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، تو لغت کے اعتبار سے ان رشتہ داروں کو قرابت دار کہا جاتا ہے جن سے نسبی تعلق ہو، جن سے نسبی تعلق ہو۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدہ سے زیادہ کوئی نزدیک رسول خدا سے نہیں تھا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل رسول خدا نے پڑھے، جس کے فضائل پروردگار عالم نے پڑھے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کچھ 2 آیتیں اور 2 احادیث جو تلاوت کی، فقط تبرکاً آخری آیت سے شروع، آخری روایت سے شروع کرتا ہوں کہ آخری آیت میں اللہ کا حبیب فرماتا ہے، جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، من صلی علیہ، اے فاطمہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تمہارے اوپر درود و سلام بھیجے، غفر اللہ لہ، پروردگار عالم اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ صرف گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتا ہے قیامت میں جہاں میں ہوں گا، جس مقام پر میں ہوں گا، اس مقام پر اس صلوات بھیجنے والے کو جو جناب سیدہ پر درود و سلام بھیجتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اسے میرے ساتھ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ملحق کر دے گا۔ میرے ساتھ جہاں میں ہوں گا وہاں فاطمہ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو ایسا یہ آیات، یہ روایات اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں۔ یہ جو قرآن مجید میں ایک نہیں
بے شمار آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کی عظمت کو پہچانا جائے، کیونکہ اہم ترین مسئلہ انسان کی سعادت میں جو کام آ سکتا ہے وہ ہے معرفت اہل بیت۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اسے رسول کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اسے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کی معرفت کسی کو نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر لے۔ جس طرح اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت معنی نہیں رکھتی، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے بغیر پروردگار عالم کے نزدیک کے انسان مقام پیدا نہیں کر سکتا، مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے مودت، اور یہ مودت اس وقت تک انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس مودت کے اوپر پورا اپنے وجود کے اندر اس محبت کو اتار نہیں سکتا جب تک کہ ان کو پہچانتا نہ ہو۔ اگر ان کو پہچانیں گے تو ان سے محبت ہوگی، پہچانے بغیر محبت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، اس کے بعد محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت دل میں آ جائے گی تو خود بخود اطاعت کی منزل میں ہم سب سے آگے دکھائی دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے ایک صلوات پڑھیں تو یہ بی بی کون ہے کہ جس کی پروردگار عالم اتنی عظمت بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اعزاها فقد اعزانی۔ کون ہے یہ جس بیوی کے اتنے قصیدے رسول خدا پڑھ رہا ہے،
کون ہے یہ بی بی کہ امیر المومنین سے لے کر آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جس بی بی پر فخر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب امیر المومنین اپنا تعارف اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہیں تو اس وقت امیر المومنین جس بی بی کے ذریعے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کا وجود ہم سے ہے، ہم سے تعلق رکھتی ہے. یہ کون سی بی بی ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا والے نہیں سمجھے، لہٰذا چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ اے جعفر ابن محمد، آپ کے چاہنے والے آپ کی جدہ آپ کی احادیث میں اتنا بڑھا دیتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کو کہ سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا ایک چاہنے والا آپ سے نقل کرتا ہے کہ آپ کی جدہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو چھٹے امام نے کہا تو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہو جائے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہو جائے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا، کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، سب کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی شخص مومن کو ناراض کر دے تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، مومن کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو فاطمہ زہرا کو ایک مومن کے برابر بھی تصور نہیں کرتا. یہ جب انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ یہ احادیث تو مومن کے لیے بھی ملتی ہیں. یہ مسئلہ مومن اور فاطمہ زہرا کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے اوپر ایمان لائے بغیر مومن نہیں بنتا. فاطمہ کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ جو امیر المومنین ہے، جو مومنوں کا امیر ہے، وہ جس ذات کے اوپر تکیہ کرتا ہے، جو ذات اس کے لیے ستون کا کردار ادا کرتی ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. امیر المومنین جس ذات کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں. رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے امیر المومنین کو وصیت کی تھی. جب رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج علی کا ایک ستون علی سے جدا ہو گیا. جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو علی نے کہا کہ آج دوسرا ستون، یعنی علی جس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، جس پہ بھروسہ کرتا ہے، علی جس کی وجود سے علی قائم ہے، اس وجود کا نام ہے فاطمہ زہرا. ہم نے فاطمہ زہرا کو سمجھا ہی نہیں. فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک مل فاطمہ. آئمہ معصومین سے روایت ہے نا، معصومین فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا جب نازل ہوئی تو کسی نے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے، راز سے مراد کیا ہے؟ تو جناب معصوم فرماتے ہیں تفسیر امام حسن عسکری کے اندر روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلہ سے مراد فاطمہ زہرا ہے. جس طرح شب قدر اس کو کوئی نہیں پہچانتا، اس طرح فاطمہ کو بھی کوئی نہیں پہچانتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں، کیونکہ پہچانیں گے نہیں تو محبت بڑھے گی نہیں. جو روایات اگر ہم دیکھیں نا تو اہل بیت نے جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جس کلمے کو روایات کے اندر بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، وہ کلمہ ہے ہی معرفت کا کلمہ. پہچانو، اہل بیت کو پہچانو، رسول کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، قرآن کو پہچانو. یہ معرفت ضروری ہے. سیدہ کو پہچانو. ایک طرف پہچاننے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک عجیب جملہ بھی ملتا ہے. امیر المومنین رسول خدا کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا اللہ کے اور میرے سوا. یا اللہ نے پہچانا علی کیا ہے یا میں پہچانتا ہوں علی کیا ہے. اس زمانے میں رہنے والا کوئی مسلمان علی کو درک نہیں کر سکا. یقیناً یہ معرفت حقیقی معرفت ہے. یہ علی کا مقام، علی کی عظمت کیا ہے. جس طرح سے علی کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی کا کف ہو،
کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی کا کف ہو، کہ جس کف کے بارے میں چھٹے امام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ کے لیے علی کو پروردگار خلق نہ کرتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی فاطمہ زہرا کا کف نہیں تھا، کوئی کف نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم وہ فاطمہ جو علی کا کف واقع ہو رہی ہے، اگر علی کا وجود آتا ہے تو فاطمہ کا کف اس دنیا کے اندر وجود حاصل کرتا ہے، وجود پیدا کرتا ہے۔ تو جب علی کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی حقیقت کو کوئی پہچان لے؟ یہ ہمیں جو معرفت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، کیونکہ فاطمہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے نام کا معنی ہی ایک معنی یہی ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس فاطمہ کے 9 معنی کیے گئے، انشاءاللہ عرض کروں گا اگر کل ٹائم ملا تو۔ آج صرف اس جملے سے ملا رہا ہوں کہ فاطمہ کو فاطمہ کہنے کا ایک مقصد، ایک وجہ یہی ہے، لِأَنَّ النَّاسِ فُتِنُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا۔ آپ معصوم فرماتے ہیں فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا گیا کیونکہ لوگ ان کی حقیقی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ کوئی بھی شخص حقیقت زہرا کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا اس شخصیت کا نام پروردگار عالم نے فاطمہ رکھا کہ جس کا وجود بھی آسمانی، جس کا جسم بھی آسمانی، جس کی روح بھی آسمانی۔ جسم شجرہ طوبہ سے اس دنیا میں آیا، روح وہ روح ہے کہ وہ ملکوتی روح ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے حدیث قدسی یا معصومین کی احادیث کے اندر ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کیا، یعنی روح بھی آسمانی، جسم بھی آسمانی۔ اس شخصیت کے بارے میں آج مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے 100 سال گزر گئے، رسول کی ایک بیٹی تھی، رسول کی ایک بیٹی کی تاریخ شہادت نہیں معلوم، 3 شہادتیں، 3 تاریخیں ہیں، رسول کی بیٹی کی قبر نہیں معلوم، رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے سامنے ایک سوال ہے، آخر کیا بات ہے کہ رسول کی بیٹی کہ جس کا رسول احترام کرتا تھا۔ میں بھی اس بحث میں نہیں جانتا کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ رسول کی ایک بیٹی ایسی تھی کہ جب وہ رسول کی محفل میں آتی تھی رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی اور بیٹی کے لیے تاریخ میں محدثوں نے حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کی کوئی بیٹی تھی کہ جس کے لیے رسول اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے آتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ کسی کے لیے رسول خدا کی حدیث نہیں ملتی، رسول خدا کا عمل نہیں ملتا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ رسول کا عمل کہ جو ایک مرتبہ رسول خدا سے سرزد نہیں ہوا، رسول خدا بار بار اس عمل کو انجام دیتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کیا۔ اور جو عمل رسول خدا بار بار انجام دیتے ہیں اسے مسلمان کہتا ہے سنت رسول۔ جو عمل رسول خدا سے بار بار صادر ہو، جسے رسول بار بار انجام دیتے ہوں۔ رسول ہر روز نماز کے بعد اپنی داڑھی کے اوپر کنگا پھیرتے تھے، مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ کام کرنا سنت رسول ہے۔ آج مسلمان اپنی جیب میں کنگا بھی رکھتا ہے، نماز کے بعد جو ہے وہ داڑھی کے اوپر کنگا بھی پھیرتا ہے۔ کیوں پھیرتے ہو؟ اس لیے کہ میرا رسول پھیرتا تھا، میرے رسول کا لباس ایسا تھا، میرے رسول کا چلنے کا انداز ایسا تھا، میرے رسول کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا۔ تو اس رسول کے کہ جس کی اتنی ساری سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں، ایک سنت یہ بھی تو تھی کہ جب بھی بیٹی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی بیٹی آتی تھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو آج مسلمان اپنی بیٹی کا استقبال کیوں نہیں کرتا؟ بھائی زندگی میں ایک دفعہ ہی کر لے، سنت رسول کو سوچ کر زندگی میں ایک مرتبہ ہی مسلمان یہ کہے کہ بھائی میرا رسول یہ کرتا تھا کہ جب رسول کی بیٹی آتی تھی تو رسول جو ہے استقبال کرتے تھے۔ تو آج مجھے بھی چاہیے، میں رسول کا ماننے والا ہوں، میں رسول کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں۔ مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں سنن النبی کے نام سے، ہم سب کی مسلمانوں کے تمام فرقوں نے یہ کتابیں لکھی، ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، تمام فرقوں کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن کا نام ہے سنن النبی، رسول کی سنتیں۔
لیکن رسول کی سنتوں میں یہ والی سنت دکھائی نہیں دیتی، یعنی یہ عمل رسول اس میں دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث نقل کرنے والے جانتے تھے کہ یہ رسول کا معمولی عمل نہیں ہے، یہ رسول کا معمولی عمل نہیں ہے، یہ رسول کا کسی بیٹی ہونے کے اعتبار سے کسی کا احترام نہیں ہے، یہ رسول کا صرف بیٹی ہونے کے ناطے احترام نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے. اگر بیٹی ہونے کے ناطے یہ احترام ہوتا تو اصحاب رسول دیکھ رہے تھے کسی ایک صحابی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، کسی ایک تابعین میں سے بھی کسی نے عمل نہیں کیا. بعد میں آنے والے کسی محدث نے بھی، سب نے حدیث لکھی، حدیث سب نے لکھی، لیکن سنت النبی کے اعتبار سے، رسول کی سنتوں کے اعتبار سے اس حدیث کو نہیں پیش کیا. رسول کا یہ عمل تھا، رسول کا یہ عمل تھا، رسول یہ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لکھنے والا یہ جانتا تھا، اصحاب جانتے تھے کہ رسول خدا جو جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بیٹی ہونے کے عنوان سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کسی اور عنوان سے، کسی اور فضیلت کی بنا پر اس بیٹی کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر اللہ کا حبیب اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہے. یہ وہ مقام عصمت جناب سیدہ ہے، یہ عصمت زہرا ہے کہ جس عصمت کو پروردگار عالم نے، اس عصمت کبریٰ کو جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے، جب رسول دیکھتا ہے کہ ایک شخصیت آ رہی ہے کہ جو اللہ کی خاص کنیز ہے، امت اللہ ہے، جب وہ آتی ہے تو رسول فاطمہ کو نہیں بلکہ امت اللہ کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے. یہ بیٹی کا استقبال نہیں ہے، بیٹی کا استقبال ہوتا تو پھر ہم بھی آج کر رہے ہوتے. ایک سلوات پڑھیں محمد. کون ہے فاطمہ؟ کون؟ عصمت، عصمت، عصمت لے کر آئی ہے. یہ وہ مقام عصمت ہے کہ جس کی وجہ سے معصوم امام بھی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ مقام عصمت ہی تو تھا، یہ مقام عصمت ہے کہ جس کی وجہ سے معصوم امام یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جدتنا فاطمہ حجت علینا. یہ مقام عصمت ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. عزیزان محترم، جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے عصمت عطا کی، سامنے عصمت عطا کی. یہ عصمت کیا ہے؟ اس عصمت کا ہی اعلان تو رسول خدا نے 9 مہینے تک جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا تھا. یہ عصمت ہی تو تھی جو مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر میں کون سے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت تھی جو اللہ کا نبی روزانہ وہاں جا کر 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 3 روایتیں 8 مہینے 7 مہینے لیتے ہیں. ایسی کون سی آیت تھی قرآن مجید کی دوسری جو رسول خدا نے اتنی تلاوت کی ہو ایک مخصوص جگہ پر جا کے؟ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا 7 مہینے کم سے کم رسول خدا سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے اور سلام کے بعد اس آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے جسے آپ نے رسول خدا کے بعد ائمہ معصومین کی ہدایت کے مطابق اپنایا اور حدیث قصہ کی صورت میں آپ تلاوت کرتے ہیں. محمد علی محمد بلندر صلوات. کیا ہے وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار عالم نے، آپ سب پڑھتے ہیں، آپ سب کو حفظ ہے، پروردگار عالم نے چاہا کہ ان سے ہر قسم کے رزق کو دور کر دیا جائے، ہر قسم کے عیب کو دور کر دیا جائے، ہر قسم کے شک کو دور کر دیا جائے، ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا جائے. اللہ کا ارادہ ہے. اور عزیزان محترم، یہ عصمت وہ چیز ہے، وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر عصمت نہ ہو تو دین اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتا. یہ جو جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں نا، اس شریعتوں کو لانے والا جو نبی ہوتا تھا اگر اس کے پاس عصمت نہ ہو تو اس کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا.
جو بھی اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، حضرت آدم سے شروع کیجئے حضرت خاتم تک، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم نے جو بھی اپنی زبان سے کہا وہ حق تھا، وہ سچ تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی خلاف پروردگار عالم گفتگو نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم تھا۔ اگر اللہ کا نمائندہ معصوم نہ ہو تو کم سے کم میرے ذہن کے اندر یہ تو خیال آ سکتا ہے کہ جس طرح میں بھول جاتا ہوں اسی طرح یہ بھول گیا ہوگا، جس طرح میں شک کا شکار ہو جاتا ہوں اسی طرح یہ شک کا شکار ہو گیا ہو، جس طرح سے میں بھولنے کے بعد مطلب کو کچھ اور کر دیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم گفتگو کرتے ہیں کلاس کے اندر میں، استاد پڑھاتا ہے، شاگرد سنتے ہیں، اگلے دن جب استاد بولتا ہے کہ بھئی میں نے کیا بتایا تھا، تو جو استاد نے کہا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس شاگرد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ معصوم ہے، اللہ کا نبی معصوم ہے، 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، تو اب آنے والا ایک ایک نبی جو کچھ بیان کرتا ہے بلا تشبیہ، نبی کی جو کیفیت ہے وہی کی نسبت سے بالکل ایسے ہی، جیسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح سے ٹیپ ریکارڈ کا آپ ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیں، اب جو کچھ آپ کی زبان سے نکلے گا وہ سب کا سب اس کے اندر ویسا کا ویسا محفوظ ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو چلائیں گے تو جیسا بیان ہوا تھا ویسا ہی اس سے ادا ہوگا، وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا، جیسا آیا تھا ویسا ہی پلٹائے گا، ہاں جیسا آپ نے اس کو دیا ویسے ہی اس نے پلٹا دیا۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، جیسا اللہ کی طرف سے اس کے پاس آتا ہے ویسا ہی وہ آگے بڑھاتا ہے۔ وہ اور ہوں گے کہ جن کے نبی جو ہے شک کا شکار ہو جائے کہ یہ اللہ کی وحی ہے یا کسی شیطان اور ابلیس کا وسوسہ ہے۔ ہم مان ہی نہیں سکتے، اصل دین کی بنیاد عصمت کے اوپر ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ معصوم ہیں۔ یہ عصمت اتنی اہم ہے، اگر کسی بھی شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو، آپ اس کی عصمت کے بارے میں مشکوک ہو جائیں، پھر کچھ نہیں بچتا۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول خدا جب اس دنیا میں آئے اس وقت بھی معصوم تھے، جب وحی آئی اس وقت بھی معصوم تھے، جب تک اس دنیا میں رہے معصوم تھے۔ یعنی زندگی کے ایسا نہیں تھا کہ کسی زمانے میں معصوم نہ ہو، گھر کے اندر معصوم نہ ہو، گھر کے باہر معصوم ہو، وحی لیتے ہوئے معصوم ہو، وحی کے علاوہ معصوم نہ ہو۔ ایسا محترم اگر ایک زمانہ بھی آپ نے جدا کر دیا تو وہ زمانہ اتنا غالب آئے گا اس کے اوپر کہ اس کا اعتبار ہو جائے گا، اعتبار نہیں بچے گا۔ یہ صفت جو نبیوں کی صفت ہے پروردگار عالم نے کس کو دی؟ جناب سید آیت اطہیر کیا کہہ رہی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ یہ جو مجلس کی ابتدا میں جناب سیدہ کی حدیث کو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جناب سیدہ کا معجزہ ہے، یہ جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اس بی بی کی نگاہ کہاں تک ہے، اس بی بی کا سیطرہ کہاں تک ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں حدیث قصہ میں ابھی آپ نے سنا، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب تک سامنے والی گفتگو ہوئی تو ہم نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ بی بی نے دیکھا بابا آئے، بیٹے آئے، پھر شوہر آیا، اور پھر میں خود بھی اس چادر کے نیچے چلی گئی۔ لیکن حدیث یہاں کی بات نہیں کر رہی تھی، حدیث تو آسمان کی بات کر رہی تھی۔ حدیث نے آسمان کی باتوں کا ذکر کیا، یعنی اس بی بی کی عظمت اور مقام کا اندازہ لگانے کے لیے حدیث قصہ کافی ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے اس گفتگو کو بیان کر رہی ہے جو پروردگار عالم اپنے ملائکہ کے ساتھ کر رہا ہے، جو پروردگار اپنے ملائکہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس گفتگو کو جناب سیدہ زمین پر رہتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ پھر پروردگار عالم نے وہ سند تمام مسلمانوں کے لیے نازل کر دی۔ ازواج کون ہے؟ اہل بیت ہیں؟ کہا نہیں، انت علی الخیر۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی، ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں موجود تھی، میں نے رسول خدا سے چاہا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، تو رسول خدا نے فرمایا انت علی الخیر،
تم خیر پر ہو. یہ بہت بڑا میڈل ہے جناب ام سلمہ کے لیے, یہ بہت بڑا تمغہ ہے. وگرنہ ماضی میں انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ازواج خیر پر نہیں تھیں, پروردگار عالم ان کو خیانت کاروں کے نام سے ذکر کر رہا ہے. لیکن جناب ام سلمہ کو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تم خیر پر ہو, تم خیر پر ہو. اور عجیب ہے کہ آج مسلمان اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ازواج نبی بھی اس آیت کے اندر شامل ہوتی ہیں. عجیب ہے. کسی بیوی نے, کسی زوجہ رسول نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں. وہاں سے تو کوئی دعویٰ نہیں آیا, لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ جناب سیدہ کا مقام ہے کہ آسمان پر ملائکہ جب ان انوار کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا, سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں فاطمہ کون سی ہے, اس میں رسول کون سا ہے, اس میں علی کون سا ہے. یہ ان نور کا اتحاد جب ہوتا ہے تو ملائکہ کو پتہ نہیں چلتا. اب پروردگار عالم جناب سیدہ کی عظمت اس حدیث کے اندر اور اس چادر کے نیچے جمع ہونے کے بعد کس طرح بیان کرتا ہے. برخلاف توقع ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا. کون ہے اس چادر کے نیچے؟ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے. کون ہے اس چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ عزیز, یہ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس بیوی کی عظمت کے لیے کافی ہے. تمہیں فاطمہ سمجھ میں نہیں آتی, تم فاطمہ کے مقام میں شک کرتے ہو, تو مباہلہ کے میدان کی طرف چلے جاؤ, آئے مباہلہ کا تذکرہ کر لو. قرآن مجید ہے نا, کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب تو ہے نہیں. سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی نے تصرف نہیں کیا. سب کچھ حق ہے, سب کچھ حق ہے. اس کتاب کے اندر تھوڑا سا غور کر لو کہ اس کتاب کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. آج تک رسول کو جب ضرورت پڑی جنگ کی تو رسول خدا نے ہر آدمی کو دعوت دی, ہر آدمی کو. رسول خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا رسول خدا نے کہا آ جاؤ, آ جاؤ. جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول کی زمانے میں, رسول کی حیات میں, خیبر ہو, خندق ہو, بدر ہو, احد ہو, یہ سارے کے سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں تھے. یہ جو رسول کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے غرض سے میدان میں آتے تھے, یہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے. تاریخ میں بہت سارے موارد ذکر ہوئے کہ دنیا کی دولت کے لیے آئے تھے. رسول خدا نے کہیں پر کوئی قید نہیں لگائی کہ جناب وہ آئے گا جو مومن ہو, وہ آئے گا کہ جو مثلا نماز قضا نہ کرتا ہو. رسول خدا نے کچھ نہیں کہا. رسول خدا نے کہا بھائی مسلمانوں کی جنگ ہے, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ جنگ تھی. اس جنگ کے لیے کس کی ضرورت تھی؟ مردوں کی ضرورت تھی. عورتیں نہیں آئیں گی, مرد آئیں گے, بچے بھی نہیں آئیں گے, بچے نہیں آئیں گے. صرف جس کو مرد کہا جاتا ہے وہ آ جائے. وہ آ جائے. جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے وہ آ جائے. جو اپنا دفاع اور اسلام کا دفاع کر سکتا ہے آ جائے. رسول خدا نے کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی, بس مرد ہونا چاہیے, آ جائے. لیکن ایک مسلمانوں کی جنگ واحد جنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے خود لشکر کو ترتیب کیا. خود پروردگار نے کہا کہ اس لشکر کے اندر ہر صنف سے کوئی نہ کوئی فرد ہونا چاہیے. پروردگار نے, رسول خدا نے نہیں. ابھی تک پروردگار نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن ایک مقام قرآن مجید نے ذکر کیا, سب مسلمان پڑھتے ہیں کہ رسول خدا عیسائیوں کے مقابلے میں ہیں. عیسائی دین الہی کو قبول نہیں کرتے, آخری شریعت کو قبول نہیں کرتے. پروردگار کہتا ہے اب ان سے مباہلہ کرو, مباہلہ کرو. اور یہ مباہلہ جسے میں جنگ کا نام دے رہا ہوں,
یہ ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے اندر بازوؤں کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت کی ضرورت ہوگی. اس میں جس کے پاس ایمان ہو اس کو لے کر جانا، ہر کسی کو نہیں لے کے جانا. جو سچا ہو اس کو لے کر جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ ہے سچ اور جھوٹ کی. یہ جنگ ہوگی سچ اور جھوٹ کی. تو اب رسول خدا سے کہا اے اللہ کے نبی اب آپ کو کس کو لے کر جانا ہے؟ رسول نے ان سے بھی کہہ دیا اور اپنے لیے بھی حکم ہے، کہا ان سے کہہ دو بچوں کو لانا ہے، عورتوں کو لانا ہے اور نفسوں کو لانا ہے. بس یہ 3 گروہ تمہارے ساتھ ہونے چاہیے. اور عجیب پروردگار نے کہا نفسوں کو، بچوں کو، عورتوں کو. لیکن تاریخ نے لکھا رسول خدا صرف ایک عورت کو لے کر گئے. رسول خدا صرف ایک عورت کو لے کر گئے. نفس ایک ہی تھا، نفس بھی ایک ہی تھا، عورت بھی ایک ہی تھی. کہا پروردگارا تو نے اپنے حبیب کو کہا تھا عورتوں کو لے کر جائے، لیکن تیرا حبیب صرف ایک عورت کو لے کر جا رہا ہے. حکم الہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے رسول خدا حکم الہی کے خلاف کوئی اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو لے جائے؟ حکم الہی ہے. اللہ کا نبی حکم الہی کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب اللہ کا نبی آخر ایک عورت مدینے کے اندر رسول کے گھر میں اس وقت کیسی عورتیں ہیں، رسول کے نکاح میں کیسی عورتیں ہیں، رسول کے اطراف میں اصحاب کے گھروں کے اندر عورتیں ہیں، لیکن رسول خدا صرف ایک عورت کو لے کر جا رہے ہیں. کیوں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ کس چیز کی تھی؟ ایمان اور کفر کی جنگ تھی. یہ جنگ صادقین اور کاذبین کے درمیان تھی. پروردگار نے خود تعارف کرایا ہے نا، کیونکہ آیت میں کیا کہا ہے؟ آخری حصہ کیا ہے؟ لعنت کرنا. لعنت کرنا کس کے اوپر؟ جھوٹوں پر. بس لعنت کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، جھوٹوں پر لعنت کرنی چاہیے. ایک سلوات پڑھو محمد والا. وہ بھی جھٹلا رہے تھے، جھٹلانے والے تھے، کیونکہ جانتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. لیکن جب پیغام حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پروردگار عالم نے کہا مباہلہ کرو. اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے مباہلے میں؟ کہا لعنت کرنی ہے. کس کے اوپر؟ کاذبین کے اوپر. کاذبین، کاذبین یعنی جھوٹے. عزیزان محترم جھوٹوں کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے کہتے ہیں سچے. جھوٹوں کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کی ضد جو ہے وہ ہے سچے. یعنی ایک طرف سچے ہیں، ایک طرف جھوٹے ہیں. ایک طرف جھوٹے، ایک طرف سچے. اب پروردگار کا حکم ہوا عورتوں کو لے کر جاؤ. اب تاریخ گواہ ہے، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ آئے مباہلہ کے جو مصادیق ہیں وہ افراد کے جن کو اللہ کا نبی اپنے ساتھ لے کر گیا میدان مباہلہ میں، اپنے ساتھ امیر المومنین کو لیا، اپنے ساتھ اپنی ایک ہی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور اپنے ساتھ 2 اپنے بچوں کو حسن و حسین کو لیا. یعنی کوئی ایک شعبہ بھی مکمل نہیں. رسول نے نفسوں کی بات کی تھی نا، ایک. رسول نے عورتوں کی بات کی، ایک. رسول نے بچوں کی بات کی، 2. کوئی ایک بھی قرآن مجید کی آیت کے مطابق جو تفسیر کی ہے، جو تاریخ لکھی ہے اس کے مطابق مکمل نہیں ہے. سب میں کمی ہے. کیوں؟ کیا اللہ کا نبی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں. پروردگار جن کو جو معیار دے رہا تھا نا، اس معیار پہ اترنے والی عورت مدینے میں فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں تھی. پروردگار نے جو معیار دیا تھا نا، آج سچوں کو لے کر جانا ہے نا، تو سچی عورت صرف اور صرف مدینے میں، کہ جو جب سے اس دنیا میں آئی جب تک اس دنیا میں رہی وہ کبھی اس کے قریب سے جھوٹ کا گزر بھی نہیں ہوا. جو معصوم ہو، جو عصمت رکھتی ہو. لہذا اللہ کا نبی مدینے کے اندر دیکھتا ہے صرف ایک ہی خاتون ملتی ہے، ایک ہی خاتون. یہ ہے عظمت جناب سیدہ، یہ ہے سچوں کا مقام، کہ جن کے ساتھ آپ کو مسلمانوں کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین،
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ یہ سچے کون ہیں؟ میدان مباہلہ میں جا کر دیکھو رسول خدا کے ساتھ کون آ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ مباہلہ اہل بیت کی فضیلت جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا پروردگار کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ علی کے ساتھ ہو جاؤ، حسنین کے ساتھ ہو جاؤ، زہرا کے ساتھ ہو جاؤ، رسول کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر اتنی سادی سی بات، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے انفاق کے قصیدے پروردگار پڑھتا ہے۔ قرآن میں 135 آیتیں اہل سنت مفسروں نے لکھی ہیں کہ جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، جناب سیدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا سبب نزول جناب سیدہ ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا شان نزول جناب سیدہ ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو جناب سیدہ کی وجہ سے نازل ہوئی، ان کے عمل کی وجہ سے نازل ہوئی۔ 135 آیتیں۔ کون ہے قرآن مجید کے اندر ایسا اہل بیت کے علاوہ کہ جس کی شان میں جنہیں پروردگار عالم نے قصیدے پڑھے؟ کون ہے؟ سورہ دہر مکمل قصیدہ اہل بیت کا۔ کوئی ایک شخص آ کر یہ دعویٰ تو کرے، اور ایسا قصیدہ ہے کہ آلوسی تفسیر روح البیان، روح المعانی، اہل سنت کا مفسر ہے آلوسی۔ اپنی تفسیر کے اندر جب یہ سورہ دہر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو دو باتیں اس سورہ کی میں، اس سورہ کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں لکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے، یہ جو سورہ ہے، اس سورے سے یہ پتہ چلتا ہے عظمت سیدہ۔ کیسے؟ کہا ایسے کہ یہ فاطمہ زہرا کا گھر وہ گھر تھا مدینے میں، چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، کہا مدینے میں وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں کافر بھی جانتا ہے کہ اگر اسے بھوک لگے تو اسے کہاں جانا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے؟ آلوسی کہتا ہے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا۔ کہا یتیم مسلمان ہو سکتا ہے، مسکین مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو تیسرا گروہ ہے نا اسیر، کہا مدینے کے اندر اسیر جو بھی تھا وہ کافر تھا۔ مدینے کے اندر جسے اسیر کہا جاتا تھا یعنی وہ کافر ہے، جنگ کے اندر مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا ہے، مدینے کے اندر موجود ہے۔ اب اگر اسے بھی بھوک لگتی ہے نا تو وہ جناب سیدہ کے دروازے پر جاتا ہے۔ یعنی یہ دروازہ اتنا مشہور و معروف تھا کہ اگر کسی کو کوئی دنیا کی ضرورت ہو تو وہ اس دروازے پر جائے۔ دروازہ بڑا عظیم دروازہ ہے، کافر بھی جانتا ہے اس دروازے کو۔ اور دوسری فضیلت جو اس دروازے کی بیان کی ہے نا، اس گھر کی، جناب سیدہ کی، کہتا ہے آلوسی کہتا ہے کہ ایک اور فضیلت جو اس سورے کے اندر اس بی بی کی دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جنت کے اندر پروردگار نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ پروردگار نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، باغات کا تذکرہ کیا، حوروں کا تذکرہ کیا، غلمان کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو جنت کے اندر پروردگار نے قرار دی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیں، مفصل تذکرہ پروردگار نے جو جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں۔
آلوسی کہتا ہے کہ اس بیوی کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورے کے اندر پروردگار جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ایک نعمت جو ہر جگہ تذکرہ ہو رہی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کرتا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ حور کا تذکرہ اس سورے کے اندر نہیں کیا۔ کیوں؟ لحرمت فاطمہ، فاطمہ کی حرمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر حور کا تذکرہ نہیں کیا۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ کا مقام اتنا ہے کہ جب وہ حورائے انسیہ کا تذکرہ ہو گیا تو اب صرف حور کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ حورائے انسیہ ہے، جسے پروردگار عالم نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے۔ حور کون سی حور؟ جو انسانی شکل میں ہے، انسانی بہکر میں ہے، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ سورہ دہر قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ سورہ دہر روٹیاں دینے والے تو بہت ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس نیت کو بیان کیا، یطعمون الطعام، اطعام کرانے والے تو بہت ہیں جگہ جگہ، آج بھی اس زمانے میں بھی کراتے ہوں گے، لیکن پروردگار نے کہا ہر اطعام کرانے والے کی نیت جو ہے نا وہ میرے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی اپنے نام و نمود کے لیے کرا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے کرا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی غرض سے، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کس لیے کر رہا ہے؟ لیکن پروردگار نے کہا یہ جو اطعام تھا یہ خالص اطعام تھا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے تھا۔ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اطعام، یہ جو کھانا کھلایا گیا تھا اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت کا سبب ہے محبت پروردگار۔ یہ دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، یہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف دیکھا تھا۔ راہ پروردگار میں جس نے سوال کیا فوراً اس کے جھولی کے اندر جو کچھ گھر میں تھا رکھ دیا۔ یہ جناب سیدہ کا مقام۔ عزیزان محترم، اگر انسان صرف ان موٹی موٹی واضح ترین آیات کی طرف توجہ کرے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ عظمت زہرا کیا ہے، اس بی بی کا مقام کیا ہے۔ آج ہم جناب سیدہ کو مسلمان نہیں پہچانتے، کیا ہے بی بی؟ آج بی بی کے مقابلے میں دوسری خواتین کو لایا جاتا ہے۔ یہ بی بی وہ ہے جس کو اللہ کا نبی اپنی ماں کہتا ہے۔ رسول کی ازواج مومنوں کی ماں ہے، لیکن رسول کی بیٹی رسول کی ماں ہے۔ یہ ہے فاطمہ، جس بیوی کا اتنا مقام، اتنا احترام، جس کے استقبال میں رسول کھڑا ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ اس بیوی نے اپنے بابا کے بعد بڑے مرثیے پڑھے، بڑے مصائب دیکھے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بہت مصیبتیں دیکھی ہیں اہل بیت نے، بہت مصیبتیں۔ رسول خدا کے جب آخری ایام تھے نا تو رسول خدا جناب سیدہ کو جب دیکھا رسول خدا نے تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم یاد آ رہے ہیں۔ رسول خدا کی بیٹی ہے نا، باپ کے سامنے بیٹی کا چہرہ ہے، اور وہ مظالم جو ابھی مستقبل میں ہونے ہیں، جو رسول اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، جو اپنے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اپنے علم کی مدد سے جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ مظالم رسول کے ذہن میں آتے ہیں، رسول کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے اللہ کے نبی، آپ نے فاطمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کربلا میں حسین نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا۔ ایک جوان شہید کی مناسبت بھی ہے اس مجلس کے اندر۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے زہرا کے لاشے کو نہیں دیکھا، آپ نے زہرا پر ڈھائے جانے والے ظلموں کو نہیں دیکھا، آپ نے تماچا مارتے ہوئے زہرا کو نہیں دیکھا۔ وہ علی کی ہمت تھی، علی دیکھ رہے تھے، لیکن کربلا میں حسین نے اکبر کو دیکھا۔
مقاتل کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک ذاکر اپنے کاروان کے ساتھ جب کربلا پہنچا نا، شب جمعہ پہنچا، اس نے کہا رک جاتے ہیں، لیکن جب دور سے گنبد سید الشہداء کو دیکھا، کہا نہیں آج شب جمعہ ہے، حسین کی جو آج زیارت کرتا ہے اس کو گناہ پروردگار عالم بخش دیتا ہے، چلو آج چلتے ہیں، آج مخصوص ہے رات حسین کی۔ کہتا ہے کہ جب میں حسین کی زیارت پہ گیا تو میں نے علی اکبر کے مسائل پڑھے، میں نے اکبر کی مصیبت پڑھی، بعد میں ہم سب مسافر خانے میں آ گئے، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میں نے رات میں عالم خواب میں دیکھا کہ حسین کا نمائندہ آیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، سب کو جمع کر لو، حسین ابن علی تمہاری زیارت کے لیے آ رہا ہے، حسین تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیار تھا، تم سب جمع تھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہمارے حجرے میں داخل ہوئی، میں نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، میں خود آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ کہا نہیں، دیکھو کیونکہ تم ہمارے پاس آئے تھے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے پاس آئے۔ حسین اس کی زیارت کے لیے آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ دوسرا جملہ حسین نے کہا کہ دوسری بات یہ آنے کا سبب دوسرا یہ ہے کہ جو تمہارے علاقے میں تمہارے محلے میں جب ہماری مجلس ہوتی ہے نا، مجھے ایک شخص، ایک مومن جو تم ہمارے زائروں کی عزاداروں کی چپلوں کو سیدھا کرتا ہے نا، اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ اور تیسرا آنے کا سبب یہ ہے کہ دیکھو جب شب جمعہ آؤ نا تو اکبر کے مسائل مت پڑھنا، میری ماں زہرا کربلا میں ہوتی ہے، اکبر کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ اکبر کی مصیبت بڑی مصیبت ہے۔ جب معصوم سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا بیٹے کی سب سے مصیبت کا وقت بیٹے کی نسبت سے کیا ہوتا ہے، کہا کہ جب جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو باپ کے لیے اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں بھی 18 سال کا بیٹا کربلا میں اور 18 سال کی بیٹی مدینہ میں، لیکن فرق اتنا ہے کہ حسین کے آغوش میں اکبر کا لاشا ہے اور اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ حسین برچھی نکالنا چاہتا ہے لیکن برچھی نکال نہیں پاتا، بیٹا ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کہا بابا یہاں برچھی کا پل ٹوٹ رہا ہے۔ باپ کے لیے سخت ہے، باپ کے لیے بڑی مصیبت ہے، لیکن عزیزو مدینے کا رخ کیجیے، لیکن یہاں باپ نہیں ہے لیکن علی جیسا شوہر موجود ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول کے آخری ایام تھے نا تو رسول نے وصیت کی تھی امیر المومنین کو، کہا اے علی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور کچھ وصیتیں لے کر آئے ہیں، کچھ وعدے تم سے لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں تمہیں صبر کرنا ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے مقامات ہیں۔ جبرائیل نے رسول خدا سے کہا، رسول خدا نے علی سے کہا کہ اے علی جبرائیل کہتا ہے کہ میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ علی نے کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گا۔ دوسرا موقع کہا کہ تمہارے اوپر تلوار سے حملہ کیا جائے گا، تمہاری ریش لہو لہان ہو جائے گی، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کہا اللہ کے نبی صبر کروں گا۔ تیسرا موقع تمہارا دروازہ جلایا جائے گا، علی صبر کرنا پڑے گا۔ علی نے کہا اے اللہ کے نبی صبر کروں گا۔ ایک اور مقام، یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے عزیزو؟ یہ دروازہ علی کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ فاطمہ کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ ساتویں امام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یہ دروازہ میرا دروازہ ہے، یہ دروازہ میرا دروازہ ہے۔ کہا تمہارے، یعنی میں اگر کہوں کہ اللہ کے رسول کے گھر کا دروازہ جلایا جائے گا، اے علی تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ علی نے کہا میں صبر کروں گا، لیکن چوتھا جملہ جب کہا نا تو علی سے برداشت نہ ہوا، غش کھا کر زمین پر گرا۔ وہ چوتھا جملہ کیا تھا کہ جس پہ میرا صابر امام برداشت نہ کر سکا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی جبرائیل کہتے ہیں کہ علی سے کہیے کہ علی کی آنکھوں کے سامنے ارے زہرا کے ہاتھوں پر